اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے مختلف امتحانات میں ڈالا اور تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے اور تمام کے تمام آزمائشوں کو انہوں نے پورا کر دکھایا، تو خداوند عالم نے ان کو ہادی اور رہنما بنا کر منصب امامت پہ فائز کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ آیا یہ منصب امامت جو ملا ہے یہ کس ہدف کے تحت دیا گیا ہے یا کس غرض کے لیے اس منصب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا گیا؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ منصب امامت بھی ایک خاص ہدف کے تحت ہے، اور وہ ہدف یہ تھا کہ سرزمین مکہ میں جو نقطہ مرکزی ہے کعبہ، اس کو آباد کرنا ہے، اور یہ کعبہ پوری بشریت کے لیے ملجا بھی ہے، مأویٰ بھی ہے، مأمن بھی ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے خداوند عالم نے منصب امامت دیا، اور اسی نقطے کو آباد کرنے کے لیے ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معین کی کہ اس نقطے کو آباد کرنا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس بیت کو، مراد خانہ کعبہ ہے، کہ باقی قرآن کی آیات ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، یہ سرزمین مبارک ہے مکہ، اور مکہ میں جو برکت آئی ہے یا مکہ کی جو ارزش بڑھ گئی ہے وہ مکہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ مکہ میں کعبہ کی وجہ سے ہے، اور کعبہ نقطہ مرکزی ہے بشریت کا، یعنی انسان کا آغاز بھی وہیں ہے اور انسان کا انجام بھی وہیں پہ ہے۔ اور کعبہ کی جو حرمت ہے، اور وہ کعبہ کی وہ چند اینٹوں کی وجہ سے عظمت نہیں ہے، کعبہ کی عظمت بھی اسی امام کے سائے میں ہے۔ اگر یہ کعبہ ہمیں امام اور نظام امامت سے متصل کرتا ہے تو کعبے کی اہمیت ہے، اور اگر اس کعبہ سے اس حقیقی کعبہ تک انسان منتقل نہ ہو، یہ اینٹیں اور پتھر ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پس کعبہ کو مرکزی حیثیت دی، مرکزی حیثیت دینے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا کہ جا کے اس جگہ کو آباد کرنا ہے۔ آباد کرنے کے لیے آپ کو جائے امن کے طور پہ اس کا تعارف کروانا ہے، اور ایک وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا بنام حج ابراہیمی، اور وہ حج ابراہیمی کا فلسفہ یہی تھا۔ البتہ ضمناً اشارہ کر دوں کہ آئے گی انشاءاللہ باس، اور اگر فرض کریں کہ یہاں پہ نہیں بھی بیان ہوتی ہے تو مطالعے کے لیے خوب ہے۔ خطبہ سیدہ کے عنوان سے، جو خطبہ فدقیہ کے نام سے معروف ہے، وہاں پہ سیدہ نے پورے دین کے فلسفے اور حکمتوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں جو فلسفہ حج بیان کیا ہے بی بی نے، ان کلمات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پڑھیں کہ خداوند عالم نے حج کو کیوں واجب قرار دیا، فلسفہ حج کیا تھا، اور حج کا فلسفہ جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے پورا اسلام دو اور دو چار کی طرح انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہاں پہ بات ہوئی انشاءاللہ مناسبت سے تو عرض کریں گے بھائی اللہ اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں ان مفاہیم کو اور ان حقائق کو۔ پس کعبہ محترم ہے اور اس کے خاص احکام ہیں، اور خاص احکام کی حکمت بھی خداوند عالم نے ذکر کی ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خود بذات ہی کعبہ کی کوئی حیثیت ہے، نہ، کعبہ کے پیچھے کچھ حقائق ہیں جن حقائق کی بنیاد پہ خداوند عالم نے اس کو خاص حرمت اور ایک خاص احترام دیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ کعبہ معنی کیا ہے؟ آیہ وضو ہے نا قرآن میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعب جس کا تثنیہ ہے کعبین، آپ نے دیکھا پاؤں میں ایک خاص سطح ہوتی ہے، انگلیوں سے لے کے جب اوپر جاتا ہے ٹخنوں کی طرف تو ایک ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس ابھری ہوئی جگہ کو عربی میں کعب کہا جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ جو مرتفع ہو زمین کا، اس ارتفاعی اور بلندی والے نقطے کو عربی میں کعب کہا جاتا ہے۔ بعضوں کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ یہ کعبہ اسی کعب سے نکلا ہے،
نقطہ ارتفاع، بلند نقطہ، جبکہ آپ جا کر دیکھیں کعبہ اصلاً پسترین نقطہ جو زمین کا ہے، اس عنوان سے جو نشیب میں ہے، یعنی اگر آپ پانی کو چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ پانی کعبے میں جمع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں نشیب ترین نقطہ جو جہاں پہ بیت اللہ موجود ہے وہ نشیب ترین اور گہرا ترین نقطہ ہے مکہ کی سرزمین کا۔ بس لفظ کعب جو بلندی سے ہے اس سے کعبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سیلاب بھی آتا ہے تو آپ جا کر دیکھیں اگر بارش وغیرہ ہو جائے تو زیادہ پانی کعبہ میں ہی جمع ہو جاتا ہے، تو نقطہ بلند نہیں ہے سرزمین مکہ میں، بلکہ گہرائی میں ہے۔ گہرائی میں ہونے کی وجہ سے کعبہ کو کعبہ نہیں کہتے ہیں۔ پھر کعبہ کو کیوں کہتے ہیں کعبہ؟ ریاضی اگر جانتے ہوں تو ریاضی میں مختلف شکلیں ہیں، کبھی مثلث ہوتی ہے جس کے 3 زاویے ہوتے ہیں، اور کبھی مربع ہوتا ہے جس کے 4 خط ہوتے ہیں لیکن وہ مساوی ہوتے ہیں، اور کبھی مستطیل ہوتی ہے شکل۔ یہ مختلف شکلیں ہیں ریاضی میں، مستطیل، مربع، مثلث۔ ایک شکل ہے ریاضی کی جسے کہا جاتا ہے مکعب۔ مکعب شکل ریاضی ہے۔ مکعب کو مکعب کیوں کہتے ہیں؟ وہ شکل ریاضی کی جس کی 6 جہات ہوں، 4 دیواریں، ایک چھت اور ایک فرش، جس کے اندر 6 جہات ہوں، اس کو عربی میں شکل مکعب کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو جو کعبہ کہا جاتا ہے اسی مکعب سے نکلا ہے۔ 6 جہات ہیں، 4 دیواریں، 4 دیواری کے اوپر ایک چھت، چھت کے نیچے ایک فرش ہے، سطح۔ تو یہ کل ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ 6۔ اور کیوں مکعب سے کعبہ ہے؟ کا اس لیے کہ جو کعبہ پوری بشریت کا مرکز ہے اور پوری بشریت کو حکم ہے کہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بشریت زمین کے مختلف نکات پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور علم حیات کے اعتبار سے اگر فضائی جہات کو مد نظر رکھا جائے تو کعبہ کو کعبہ ہی ہونا چاہیے، یعنی ایسی 6 جہات اس کے اندر موجود ہوں کہ جہاں پہ بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہو، اگر وہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکے۔ اسی لیے جو کعبہ کی چھت ہے وہ بلندی کی طرف ناظر ہے، اس کا مطلب جو فضا میں سفر کر رہا ہے اس کی جہت کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اس کی جہت بھی کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ چھت سے لے کے بیت المعمور اور بیت المعمور سے لے کے عرش تک یہ جہت کعبہ کی برقرار ہے، لہذا فضا میں بھی اگر جا رہے ہیں تو رخ کعبہ کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور اگر تحت و ثری میں ہیں تو تحت و ثری میں جو فرش ہے کعبہ کا اس کی جہت کہاں تک جاتی ہے؟ نیچے تحت و ثری تک جاتی ہے، لہذا وہ جو انڈر گراؤنڈ اپنا گھر بنا کے زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جہت کہاں پہ ہونی چاہیے؟ وہ تحت و ثری کی طرف سے جب وہ اپنی رخ اور اپنی جہت کعبہ کی طرف کرنا چاہیں گے آسانی سے کر سکتے ہیں، چونکہ مرکز پوری بشریت کا کعبہ ہے، لہذا جہات میں بھی اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ اور باقی 4 دیواروں سے 4 جہات وجود میں آتی ہیں، پورا کرۂ ارضی جس جگہ پہ بھی زندگی بسر کر رہا ہے اپنے رخ کو، اپنی جہت کو کعبہ کی طرف کر سکتا ہے، اس لیے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اندر اگر انسان نجس ہو، مذنب ہو، جا سکتا ہے بیت الحرام میں؟ نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر فضا میں پلین کے ذریعے مذنب ہو کر اس فضا سے گزرنا چاہے، چھت کو کراس کرنا چاہے، جائز ہے؟ فقہی فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کعب بمعنی ارتفاع اور نقطہ بلندی سے وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ کعبہ مکعب سے نکلا ہے۔ اور مکعب کی اصل 4 جہات ہوتی ہیں، وہ چاروں دیواریں، شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً، اور بلندی کی طرف دیکھتے ہوئے چھت، اور نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا فرش۔ یہ 6 جہات میں جب تقسیم ہوتا ہے اس ذات کو مکعب یا کعبہ کہا جاتا ہے، اور مین اس کی وہ 4 جہات ہوتی ہیں، وہی 4 دیواریں۔ اگر 4 دیواری کو ختم کر دیں تو چھت بھی ختم ہو جائے گا، فرش بھی ختم ہو جائے گا، لہذا اہم ترین 4 دیواریں ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کعبہ کی 4 جہات کیوں ہیں، 4 دیواریں کیوں ہیں؟ مثلث بھی تو ہو سکتا تھا، مسدس بھی ہو سکتا تھا، مخمس بھی ہو سکتا تھا، وہ 4 کیوں ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ چونکہ
بیت المعمور کے محاذی مقابلے میں یہ جلوہ ہے بیت المعمور کا روئے زمین پر. بیت المعمور جگہ ہے عالم وجود کی، اور اس کے مقابلے میں زمین پر اسی کا ایک جلوہ ہے، تجلی ہے اس کی. چونکہ اس کی تجلی ہے اور بیت المعمور 4 ارکان پر استوار ہے، اس لیے کعبہ کی بھی 4 دیواریں ہیں. تو سوال، بیت المعمور کے کیوں 4 ارکان ہیں؟ کہا اس لیے کہ بیت المعمور عرش اولا کی تجلی ہے، بیت المعمور کی صورت میں 4تھے آسمان پہ، اور وہ تجلی ہے عرش خدا کی، اور عرش خدا کے 4 ارکان ہیں. اس لیے بیت المعمور کے 4 ارکان ہیں، اور جو بیت المعمور کی تجلی ہے بنام کعبہ دنیا میں، اس کے بھی 4 ارکان ہیں. وہ سوال وہیں بھی ہوتا ہے کہ عرش اولا کیوں 4 ارکان پہ مشتمل ہے؟ وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ پورے کے پورے معارف توحیدی 4 ارکان پر مشتمل ہیں. چونکہ توحید 4 ارکان میں پوشیدہ ہے، اور اسی توحید کا پہلا جلوہ عرش الہی ہے، وہ 4 ارکان پہ مشتمل ہے. اور عرش اولا کی تجلی بیت المعمور ہے، اس لیے اس کے بھی 4 ارکان ہیں. اور بیت المعمور کی تجلی کعبہ ہے، اس لیے اس کی 4 دیواریں ہیں. 4 دیواروں پہ چھت اور فرش اس کا قائم ہے. اور وہ 4 ارکان جو توحید کے اندر مضمر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہی جو بار بار انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی عبادتوں کے اندر تسبیحات 4 کو تلاوت کیا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 ارکان ہیں عبودیت کے، یعنی کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو ان 4 ارکان سے ہٹ کر خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے. پہلے کیا ہے؟ تسبیح، 2 تحمید، 3 تحلیل، اور آخری تکبیر. یہ 4 ارکان ہیں. یعنی کوئی بھی عبد معبود کی بارگاہ میں ان 4 ارکان کو طے کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا. پس اگر توحید کو خلاصہ کیا جائے ان 4 ارکان میں منظم ہے، اور ان 4 ارکان کی تجلی عرش میں ہے، لہذا عرش بھی 4 ارکان پہ مشتمل ہے. اور عرش اولا کی تجلی بیت المعمور ہے، اس کے اندر بھی 4 ہیں. اسی لیے روئے زمین پر جو کعبہ بیت المعمور کے محاذی اور مقابلے میں اس کا جلوہ ہے، اس کی بھی 4 دیواریں ہیں. خوب، یہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر یہ کیا ہے؟ اسی کو ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں، کیونکہ ممکن ہے نام ہو جائے، فرق نہیں کرتا ہے، چونکہ کلہم نور واحد ظاہر امام سجاد علیہ السلام سے ہے. یا ممکن ہے کہ اگر آپ حدیث میں جا کر دیکھیں امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ مطلب اگر نقل ہو تو فرق نہیں کرتا ہے، وہ دونوں معصوم ہیں اور ان کا کلام ایک ہی کلام ہے، چونکہ سب ایک ہی نور ہیں. ظاہر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 4 ارکان، تسبیح ہو، تحمید و تحلیل و تکبیر کا، یہ جب تک ولی خدا اور امامت کا نظام برقرار نہ ہو، یہ 4 ارکان وجود میں نہیں آ سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان حج پہ جائے، حج پہ جانے کے بعد خدا سے عہد باندھ کر امامت کے محضر میں آ کر عقد بیعت انجام نہیں دیتا، یہ انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے معصوم نے کیا تعارف کروایا؟ انا ابن مکہ، انا ابن منا، انا ابن زمزم. ہو جس مکہ کے ارد گرد تم جا کر طواف کرتے ہو وہ ظاہری مکہ ہے اور باطنی مکہ ہم ہیں. ہمارے وجود سے ہوتے ہوئے تم تسبیح بھی کر سکتے ہو، تحمید بھی کر سکتے ہو، تحلیل بھی کر سکتے ہو، تکبیر بھی کر سکتے ہو. اور اگر ہمارا رابطہ آپ نے چھوڑ دیا یا ہمارا رابطہ کعبے سے آپ نے الگ کر دیا تو یہ کعبہ بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا. وہ کعبہ جو امن بن جاتا ہے اور اینٹوں کو انسان معیار بنا لے اور رابطہ اس کعبہ حقیقی سے اپنا توڑ دے تو یہ ظاہری کعبہ بھی اس کو پناہ نہیں دیتا ہے، بلکہ چہ بسا کہ اس نجس وجود کی وجہ سے کعبہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اس کا ایک عینی نمونہ عرض کر دوں، عبداللہ ابن زبیر یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خلافت کا ادعا کیا اور چند سال رہا اقتدار میں، اور جب آ کر حجاج نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور مارنے کی کوشش کی تو جس نے جا کر پناہ لی بیت اللہ میں، کعبہ میں جا کے پناہ لی، اس نے کیا کیا؟ کوہ ابو قبیس پہ منجنیق کو نصب کیا
اور وہاں سے پتھراؤ کرنا شروع کیا اور اس کو نابود کرنے کی خاطر کعبہ کی دیواریں اس نے توڑ دیں۔ وہ یہاں سے جو چیز ملتی ہے نمونہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کعبہ بھی اس وقت مأمن بنتا ہے جب کعبے کا ارتباط ولی خدا سے ہو، اور جب ولی خدا سے کعبے کا ارتباط جب تم توڑ دو گے، یہ کعبہ بھی تمہیں پناہ نہیں دیتا ہے، اور نہیں ملی، اس کو پناہ نہیں ملی، بلکہ اس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں اور کعبہ بھی مسمار ہو گیا۔ پس کعبہ اس وقت تک احترام کا حامل ہے جب کعبہ حقیقی سے متصل ہو۔ اگر کعبہ حقیقی سے متصل نہیں ہوتا، یہ اینٹیں ہی ہیں، لہذا ائمہ معصومین نے یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ اگر اس کعبے کو جو حقیقی کعبے کا ایک جلوہ ہے وہ اگر ہم سے تمہیں متصل نہیں کرتا ہے تو ان اینٹوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ان اینٹوں کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہے کہ جس سے متصل ہونا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس بلد کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ محبوب کس وجہ سے ہے؟ آپ کی وجہ سے، چونکہ آپ اس بلد میں ہیں، آپ کی وجہ سے اس کا احترام ہے، اگر آپ نہ ہو تو اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کعبہ کو تعمیر کرو، آباد کرو، اور یاد رکھو کہ کعبہ کی حرمت اور کعبہ کا احترام ابراہیم کی وجہ سے ہے، نہ اینٹوں کی وجہ سے۔ ابراہیم آ کر اگر اس کعبہ کو تعمیر کرتا ہے تو ابراہیم کی عظمت کی وجہ سے کعبے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو بھی احترام کعبے کا ہے وہ ابراہیم کی وجہ سے ہے، اور ابراہیم ذات کی وجہ سے نہیں، منصب امامت کی بنیاد پہ کعبے کا احترام ہے۔ اور وہ کعبے کا ایک احترام کیا ہے؟ پہلا احترام یہ ہے کہ یہ سرزمین کعبہ جہاں پہ ہے، اس سرزمین میں جو بھی انسان داخل ہونا چاہتا ہے بغیر احرام کے جائز نہیں ہے۔ یعنی جب بھی آپ جانا چاہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی ہو، جب بھی سرزمین مکہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہے میقات پہ پہنچ کے احرام باندھے بغیر حق نہیں ہے اس کو سرزمین مکہ میں داخل ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفار کا داخلہ ممنوع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کفار قصد تقرب کر نہیں سکتے ہیں، اور قصد تقرب کیے بغیر اس شہر میں داخل ہونا حرام ہے، اور چونکہ وہ خدا کو مانتے نہیں ہیں قصد تقرب ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے پہلے سے ہی سالبہ بانتفاع موضوع کر دیا کہ کافر کا داخلہ ہی مکہ کے اندر ممنوع ہے۔ اور جو مسلمان ہے اس کے لیے حرمت تشریع ہے کہ بغیر احرام باندھے تم سرزمین مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ بعض مختصات ہیں پیغمبر اسلام کے، ان کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ جب آنا جانا چاہیں بغیر احرام کے مکہ کی سرزمین میں آ سکتے ہیں۔ یہ مختصات پیغمبر میں سے ہیں، وإلا بقیہ جتنے بھی بشریت کے افراد ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، چونکہ یہ احترام ہے کعبہ کا اور احترام اس منصب امامت کی بنیاد پہ ہے، لہٰذا اگر اس کے اندر آپ جانا چاہیں تو کیا کریں؟ احرام باندھے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ خاص حرمت ہے کعبہ کی۔ دو، اگر کوئی آدمی خارج از سرزمین کعبہ کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جرم کا مرتکب ہونے کے بعد اپنے آپ کو کعبہ میں پنہان کر دیتا ہے، پناہ لے لیتا ہے، وہ فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو حد جاری وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کسی نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد کعبہ میں جا کے اس نے پناہ لے لی، وہ حکم شرعی ہے کہ جب تک وہ کعبے کے اندر ہے آپ اس کو قصاص نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ وہ فقہی مسئلہ ہے، کھانا پینا اس پہ بند کر دیں، اور جب کھانا پینا بند ہوگا، مجبور ہوگا اس سرزمین سے، جب کعبہ سے باہر آئے گا وہاں پکڑ کے اس کو آپ قصاص کر سکتے ہیں۔ یعنی جب تک کعبے میں ہے قصاص نہیں کر، مگر یہ کہ سرزمین کعبہ کے اندر اسی بیت اللہ الحرام میں اگر کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو کوئی احترام نہیں ہے، کیونکہ اس نے حرمت کو پامال کر دیا ہے۔ کعبہ کی اور بیت اللہ کی حرمت کو جب پامال کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اب وہ احترام اس نے خود چونکہ سلب کیا ہے، لہذا اب وہاں پہ سارے احکام فقہی اس پہ لاگو ہو سکتے ہیں۔ خوب یہ دوسرا جو حرمت ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ منصب امامت، اور منصب امامت جو پوری بشریت کے لیے پیغام ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسی ہدایت کے ذریعے تمہیں آ کر اپنے اسی مرجع اور ملجا اور ماوا کے ساتھ متصل کرنا ہے، اسی اتصال کی بنیاد پہ یہ مرکز ہے پوری بشریت کا، اور اسی کو آباد کرنے کے لیے خداوند عالم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کیا کرو؟ کہ اس کو آباد کرو۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کیا کرنا شروع کیا؟ اس کعبے کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور بعد میں اسی آیت کے اندر خداوند عالم کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کو امن قرار دیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ایک
یہ مرجع ہے پوری بشریت کے لیے، پوری بشریت اسی نقطے پہ آ کر جمع ہوگی اور اسی نقطے پہ آ کے اکٹھا ہوگی۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں آقا، کعبے کو آباد کرنا واجب ہے، تعطیل کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر مستطیع نہیں ہے بشریت کے افراد، ہو سکتا ہے فرض کریں کہ بشر ہے، مسلمان ہیں، لیکن استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ کعبہ جائیں اور حج کریں یا کعبہ کی جا کے زیارت کریں، یہ فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ کہ حکومت اسلامی پر واجب ہے بیت المال سے اتنا پیسہ نکالے اور ایک گروہ مسلمانوں کا آمادہ کریں جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں اور اس بیت اللہ کو آباد رکھیں۔ یعنی کبھی بھی تعطیل در کعبہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ مرکز ہے پوری بشریت کا، اور جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے کعبہ پہ ظاہر ہوں گے اور وہاں سے آواز دیں گے انا بقیت اللہ، وہ کیا ہے؟ یعنی میں اسی مرکز کو آباد کرنے آیا ہوں اور پوری بشریت کو یہاں پہ آ کے جمع کروں گا، اور یہیں پہ پوری بشریت آ کر اکٹھا ہوگی اور یہاں سے اپنے سفر معنویت کو، اپنے سفر کمال کو یہاں سے جاری رکھیں گے۔ خوب میں نے اس کو مرجع بھی قرار دیا ہے اور امن بھی قرار دیا ہے۔ امن دو طرح سے ہے، امن تکوینی اور امر تشریعی۔ امن تکوینی کیا ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی الحاد اور ظلم کے ذریعے خانہ کعبہ کو ویران کرنا چاہے نذقہ من عذاب علیم، ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں اس کو، جو ظالم بن کر ملحد بن کر اس کعبہ کو ویران کرنے آئے گا تو امنیت تکوینی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں، لشکر ابرہہ جب آ کے کعبہ کو مسمار کرنا چاہ رہا ہے، خداوند عالم نے چھوٹا سا لشکر ابابیل کا بھیج کر نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ طول تاریخ تک رہے گا کہ جب بھی کوئی الحاد کی صورت میں آ کر کعبہ کی امنیت کو خطرے میں ڈالنا چاہے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، ہم کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں، فوراً پامال کر دیں گے۔ یہ امنیت تکوینی ہے، ہر زمانے میں یہ رہے گا اور یہ قانون۔ اور اسی لیے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت عتیق۔ بیت عتیق یعنی ایک آزاد گھر ہے، آزاد گھر یعنی کسی ملکیت میں نہیں، اور کبھی بھی کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ اور یہی فرق ہے بیت المقدس اور خانہ کعبہ میں۔ بیت المقدس اسیر ہو سکتا ہے لیکن کعبہ کبھی اسیر نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ جس کے لیے امنیت تکوینی کا خداوند عالم نے ذمہ لیا ہے، یہ کبھی اسیر نہیں ہوگا اور نہیں رہا ہے، کسی زمانے میں بھی نہیں رہے گا۔ خوب اگر آج بھی ہم یہ کہیں کہ آل سعود جو آل یہود سے بدتر ہیں، ان کے ہاتھوں بھی اسیر نہیں ہیں، بلکہ ان کا بھی نعرہ کیا ہے؟ ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے اسیر ہیں، یہ ہمارا اسیر نہیں ہے اور نہیں ہوگا، چونکہ خداوند عالم نے کہا یہ بیت عتیق ہم نے قرار دیا ہے اور یہ امنیت تکوینی ہم اس کی تامین کریں گے اور کبھی بھی کسی کا اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امنیت تکوینی۔ اور امنیت تشریعی یہ ہے کہ جو بھی اس میں آ جائے گا اس کا اپنا گھر ہے، سواء العاکف فیہ والباد۔ عاکف یعنی جو معتکف ہوتا ہے، یعنی وہیں کا رہنے والا، جو وہاں کا رہنے والا ہے وہ عاکف کہلاتا ہے، اور بعد جو بادیہ نشین ہو یعنی جو باہر سے آتا ہے۔ البتہ یہ دو کلمے آگا کہیں خلط نہ ہو، بادیہ نشین ایک کلمہ ہے بدو بے دال واو، اور ایک ہے بد حمزہ ماموز اللام۔ بد اس کا معنی ابتدا ہے، بدو دیہاتی، بادیہ نشین۔ یہ بدو بادیہ بدو سے ہے، بد سے نہیں ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، یہ باد بدو سے ہے، بد سے نہیں ہے، ماموز اللام نہیں ہے، یعنی حمزہ نہیں ہے، واو حرف اصلی ہے، یعنی جو باہر سے آئے اس کے لیے بھی یہ مامن ہے اور جو سرزمین مکہ میں رہتا ہے اس کے لیے بھی یہ مامن ہے، جائے امن ہے۔ امنیت تشریعی قرار دی، اور امنیت تشریعی کیا ہے کہ جو بھی اس میں آئے اس کا اپنا گھر ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو آپ منع کر دیں، روک دیں، اور کسی طاقت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کو روک دیں، منع کر دیں۔ البتہ اس کا کامل ترین نمونہ کب ظاہر ہوگا؟ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور واقعاً اسلام اپنے جب ڈگر پہ چلے گا، واقعاً سواء العاکف فیہ والباد اپنا حقیقی مصداق پیدا کر لے گا۔ پس امنیت تشریعی کیا ہے؟ امنیت تشریعی یہ ہے کہ جو اس کے اندر آ جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، آپ قصاص اور حد اس پہ جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ سرزمین سے باہر نہیں جاتا۔ یہ امنیت تشریعی ہے جو خدا نے تامین کی ہے۔ دو، امنیت تشریعی ہے کہ جب بھی اس کے اندر آپ کو جانا ہے، خاص آداب ہیں، بغیر احرام کے آپ
حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اندر آپ جائیں، چونکہ خاص احترام ہے، یہ امنیت تشریعی کا تقاضا ہے۔ 3، امنیت تشریعی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی معطل نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کو آباد رہنا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر استطاعت نہیں ہے، حکومت اسلامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے پیسہ اکٹھا کر کے اس بیت اللہ کو آباد کرنے کی غرض سے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ کرے، تاکہ یہ مرکز بیت عتیق بن کر دنیا کے اندر آبادی کا سمبل اور نمونہ بنتا ہوا نظر آئے۔ اور 4، یہ بیت العتیق ہے، درس دیتا ہے آزادی کا، عتق کا۔ عتق آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی کے مقابلے میں کلمہ عتق استعمال ہوتا ہے۔ عتیق یعنی جو آزاد ہو، انسان جائے اور کعبہ کے ارد گرد چکر لگا کے آ جائے اور اسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو جو اس نے آبائی اور کلچرلی دیواریں جو قائم کی ہوئی تھیں ان سے باہر نہ آئے، چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آبائی دین کی زنجیروں میں جو مقید ہے انسان، ان زنجیروں سے نکلنے کے لیے جو در سے آزادی دیتا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ وہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد اگر انسان کو حریت کا درس نہیں ملتا ہے، یہ نہ کعبہ سے متصل ہے، نہ امام کعبہ سے متصل ہے، اور نہ ہی امامت کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہے۔ امام بھی در سے آزادی دیتا ہے اور کعبہ بھی در سے آزادی دیتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا۔ خدا نے جب تمہیں حر بنایا ہے، کیوں کسی کا غلام ہوتے ہو؟ یہ غلامی کی زنجیریں کب توڑو گے؟ کہ جب کعبہ تمہارے لیے مطاف بنے گا اور تم طائف بن کر کعبہ کے ارد گرد گھومے گے، جو ظاہری کعبہ ہے اس کے، اور وہ جو باطنی کعبہ ہے جب اس کے ارد گرد تم آ جاؤ گے، زنجیریں جو غلامی کی ان کو آپ توڑ سکتے ہو۔ اگر یہ در سے آزادی نہیں دیتا ہے تو یہ کعبہ وہی چند اینٹوں کا مجموعہ ہے کہ ان چند اینٹوں کی عظمت اس نظام امامت کے بل بوتے پہ ہے جس کی بنیاد پہ اس کو خداوند عالم نے حرمت دی ہے۔ اور اسی لیے بعد میں کیا ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ۔ عظمت کیا ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی دیواروں کی عظمت نہیں تھی۔ یہ جتنی عظمت بیان ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، کہ جب کعبے کے اندر آؤ، طواف کرو، طواف کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ وَاتَّخِذُوا، اتخاذ کرو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے کیا؟ مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ پہلے معنی کر دوں، لفظ اخذا مجرد اور اتخذا مزید باب افتعال۔ اخذا کہتے ہیں کسی چیز کو اپنا لینا، لے لینا، اور وہ اس کے اندر معنی عمومی ہے۔ کسی چیز کو آدمی لیتا ہے، ان شعورن لے تو بھی اخذ ہے، لا شعوری میں لے تو بھی اخذ ہے، یعنی متوجہ نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں آدمی اٹھا لیتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی، توجہ کیے بغیر کسی چیز کو اٹھا لینا یہ اخذ ہے۔ اتخاذ کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ اتخاذ کے اندر ہمیشہ شعور پوشیدہ ہے، بغیر شعور کے کبھی اتخاذ نہیں ہوتا۔ لہذا پوری آیات قرآنی اگر آپ اول سے آخر تک ملاحظہ کریں، جہاں پہ یہ باب استعمال ہوا ہے، باب افتعال، مادہ اتخاذ، وہاں پہ یقیناً شعور، معرفت، آگہی، علم کار فرما ہے، یعنی بغیر شعور کے یہ چیز کو اپنانا نہیں ہے۔ وہ پھر کیا کرو؟ وَاتَّخِذُوا، پہلے شعور پیدا کرو، جب شعور پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر کیا کرو؟ مقام ابراہیم کو آ کے دیکھو، جب مقام ابراہیم کی معرفت ہو جائے پھر کیا کرو؟ کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ وہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو چن رہے تھے تو دیواریں لمبی تھیں، وہ قد ان کا چھوٹا تھا، ان کعبے کی دیواروں کو مکمل کرنے کے لیے کچھ پتھر تھے جن کو رکھ کر ان کے اوپر چڑھتے تھے، حضرت اسماعیل اینٹیں دیتے تھے، جناب ابراہیم ان دیواروں کو مکمل کرتے تھے۔ وہ جن پتھروں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان پتھروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں نقش ہو گئے تھے، اور آج بھی موجود ہیں۔ ابھی بھی جو حاجی ہیں، جو حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جیسے ہی مقام ابراہیم پہ پہنچتا وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں، اور کئی چند سینٹی میٹر اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان باقاعدہ طور پہ موجود ہیں۔ اور یہ کہاں پہ تھا؟ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ پتھر تھے، ان پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مکمل کیا۔
انہی پتھروں کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جن پہ چڑھ کے حضرت نے کعبہ کی دیواروں کو مکمل کیا اور کہا جب اس مقام پہ آؤ تو اس کے پیچھے طواف کرنے کے بعد کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہ 2 رکعت نماز کہاں پہ پڑھنی ہے؟ خلف مقام ابراہیم، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو۔ اور یہ درس ہے کہ یہ سنبل اور نمونہ ہے منصب امامت کا، اور منصب امامت کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ساتھ ساتھ رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لہذا نماز اگر 2 رکعت آپ مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان مقام کو پیچھے چھوڑ کر کعبے کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہے فقہی اعتبار سے۔ آج بھی جو معصومین کی ذریعے ہیں، حرم ہیں، تو وہاں پہ اگر ذری پشت ہو انسان کی ذری کی طرف اور وہ نماز پڑھنا جائے، نماز باطل ہے، بیچ میں کوئی حائل ہونا چاہیے۔ لہذا ہے آپ جائیں مشہد کے اندر امام علیہ السلام کی ذری کے سامنے، تو خدام پھر منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پشت بے ذریعہ امام نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہ درس کہاں سے ملا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ خوب اگر نماز پڑھنی ہے خلف منصب امامت کے پیچھے آگے کرو۔ اصلا جو مقام امامت اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہو، جیسے ہی آگے بڑھو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور شرعی اعتبار سے حکم ہے کہ مقام آپ کے سامنے ہو، کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو، آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، یعنی مقام بھی آپ کے سامنے ہو، کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ اگر آپ نے مقام کو پشت کی اور کعبے کو آگے رکھ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی، نماز باطل ہے۔ وَاتَّخِذُوا، شعور کے ساتھ اس کو اپناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی۔ لفظ مصلی صلاۃ سے نکلا ہے۔ مصلی کس کو کہا جاتا ہے؟ مصلی یعنی جائے نماز، ظرف ہے نا، ظرف زمانی، یہ ظرف مکانی، فرق نہیں کرتا، اب جو بھی معنی کریں۔ مصلی یعنی جائے نماز۔ جائے نماز کیسے بناؤ؟ جائے نماز 2 طرح سے ہوتی ہے، کبھی حال کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی ملکہ کی صورت میں۔ حال کا معنی یہ ہے کہ کبھی ایک جگہ پہ نماز پڑھ لی اور پھر ایک زمانے تک اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا آج اس نقطے پہ ہم نے نماز پڑھی، یہ کیا بن جائے گا؟ مصلی۔ لیکن یہ کون سا مصلی ہے؟ مصلی حالی، یعنی ایک زمانے میں، یعنی ایک وقت میں میں نے اس جگہ پہ نماز پڑھی، یہ میرا مصلی بن گیا۔ ملکہ نہیں ہے۔ ملکہ کب بنے گا؟ جب ہمیشہ میں اس نقطے کو عبادت کا مرکز بناؤں تو یہ میرے لیے مصلی بنے گا۔ پس ملکہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا اس کو تکرار کرو کہ یہ ملکہ بن کر آپ کے ساتھ مصلی کے نام سے مختص ہو جائے۔ اس لیے ادب دیکھیں دین کا آگا کتنا خوبصورت ہے۔ کہا کہ جب واجب نمازیں پڑھو، واجب نمازوں کے لیے دستور فقہی ہے کہ اگر گھر بڑا ہے تو ایک کمرہ معین کر لو کہ پورے گھر والے اسی جگہ آ کے نماز پڑھیں تاکہ وہ تمہارا مصلی بن جائے۔ واجب نمازوں کے لیے ایک جگہ کا معین کرنا عمل استحبابی ہے۔ کیوں کہا کہ اس کو معین کر لو؟ کہا یہی مصلی جس پہ آپ واجب نمازیں پڑھ کر اس کو مرکز بناتے ہو، اس مرکز میں بیٹھ کر تم مستجاب الدعویٰ ہو سکتے ہو۔ مصلی بناؤ، مصلی یعنی ملکہ بناؤ، ایک نقطے کو مرکز بناؤ، ہمیشہ جائے نماز ہو آپ کے لیے، واجب نمازوں کے لیے۔ لیکن مستحب نمازوں کے لیے کہا نا، ان کے لیے حکم برعکس ہے کہ جہاں پہ ایک مستحبی نماز پڑھتے ہو، اگلی مستحبی نماز پڑھنی جگہ چینج کرتے رہو۔ مثلا فرض کریں نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں گھر میں، تو پورے گھر میں جگہ کو تقسیم کرتے ہوئے نقطہ اس جائے نماز کا چینج کرتے رہیں، کبھی اس نقطے، کبھی اس میں، کبھی اس۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ مستحبی نمازیں پڑھ رہا ہے انسان، یہ پورے مقامات قیامت کے دن اس کے لیے شاہد ہوں گے۔ پھر واجب نمازوں کے لیے کیوں نہیں کہا کہ وہ بھی مختلف جگہوں پہ ہو تاکہ وہ بھی شاہد ہوں؟ کہا نا واجب نمازیں مرکز بنتی انسان کے لیے، اور مرکز اسی وقت ہوتا ہے جب استمرار کے سائے میں ہو، وہ مستجاب الدعویٰ بنتا ہے۔ اسی لیے آداب ہیں احتضار کے کہ اگر کسی کی موت سخت ہو رہی ہو تو آداب اسلامی میں کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے وہیں پہ لے جاؤ جو اس کا مصلی تھا، جو نقطہ عبادت تھا، اس کا مرکز تھا۔ جب وہاں پہ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گی؟ موت اس کی آسان ہو جائے گی۔ یہ کیا موت آسان ہو جائے گی؟ یعنی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا مصلی ہے یہ فقط مصلی نہیں ہے، آپ کے لیے اجابت دعا کا مرکز ہے۔ اور یہ اجابت دعا کیا ہے؟ وہ اجابت دعا جب انسان سختی میں ہوتا ہے تو سختی میں آ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ بس اوقات اس مکان کی عظمت کے سائے میں خداوند عالم
کتنی مشکلات کو ٹال دیتا ہے. لہذا کیوں کہا گیا ہے کہ اگر قحطی پڑ جائے تو کیا کرو؟ کہ کعبہ میں آؤ. کعبہ کیا ہے؟ کہا جنہوں نے کعبے کو مصلی بنایا ہوا ہے جب وہ آ کر دعا کرتے ہیں پھر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، خدا کا فیض نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ تاریخی نمونے آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے لیے ہے کہ جب قحط پڑا مکہ کی سرزمین پہ، جناب ابو طالب آئے کعبہ کے اندر اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا فوراً بادل چھا گئے اور بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسی بارش نہیں دیکھی تھی. جس نے کعبہ کو اپنا مصلی بنایا ہوا ہے، مصلی جب بنتا ہے وہ مرکز بن جاتا ہے اجابت دعا کا، اور اجابت دعا کے بعد انسان کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بس خداوند عالم نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. اور مصلی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود اس مصلی کے اندر تکرار عمل موجود ہے، پوشیدہ ہے. وہ جب مصلی بنے گا ملکہ، تو ملکہ تکرار عمل کا نام ہے. ایک دفعہ انجام دینے سے کوئی چیز ملکہ نہیں بنتی ہے. ایک دفعہ گاڑی چلانے سے انسان ڈرائیور نہیں بنتا ہے، بار بار جب چلائے گا ملکہ بنے گی. وہ جب ملکہ بنے گا، ملکہ تکرار عمل کا نام ہے. اور یہی آیت بتا رہی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جب مقام ابراہیم تمہارے لیے مصلی بنے گا، یہی لفظ مصلی بتا رہا ہے کہ بار بار کعبہ کی طرف آؤ، بار بار طواف کرو، بار بار نماز پڑھو. جب بار بار نماز پڑھو گے تمہارا مصلی بن جائے گا. بس ایک وقت میں نماز پڑھنے سے کوئی جگہ انسان کے لیے مصلی نہیں بنتی ہے. یہ آیت کے اندر یہ نکات پوشیدہ ہیں کہ بار بار ترغیب دلائی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارا مرکز ہے، تمہارا مرجع ہے، تمہارا ملجا ہے، تمہارا مامن ہے، تمہارا ارتقاء یہیں سے ہوگا اور تمہارا اختتام بھی اسی پہ ہی ہوگا. لیکن یاد رہے کہ یہ کعبہ جلوہ ہے نظام امامت کا. اگر یہ کعبہ امام سے متصل کر رہا ہے، سارے کمالات اس انسان کے لیے موجود ہیں. اور جس دن اس کعبے نے اس کعبہ حقیقی سے منہ موڑ لیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اس بلد کی حرمت ہے، اس کعبہ کی حرمت ہے، پیغمبر کے وجود سے ہے، امامت کے وجود سے. اگر امامت سے متصل کرتا ہے تو کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے کمال کا ذریعہ ہے. اور اگر نہیں ہے، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو کعبہ کے اندر طواف کرتے ہیں اور پھر مقام مصلی پہ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ سارا عمل کیا ہے؟ امام نے کہا یہ سارا اگر خلاصہ کیا جائے، یہ طواف و نماز و مقام ابراہیم اور ساری عبادات، اس کی روح کیا ہے؟ لقاء الامام، امام کی ملاقات کرنا ہے. اگر امام کے محضر میں نہیں آتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کعبے کے ارد گرد چکر لگانے والے اور امام کو چھوڑنے والے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آئے. اور جنہوں نے امام کو اپنا مطاف قرار دیا، کعبہ حقیقی قرار دیا، آج بھی ان کو بڑے عزت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بس یہ کعبہ بھی جلوہ ہے نظام امامت کا، اور امامت کی وجہ سے اس کے اندر حرمت بھی ہے، اس کے اندر امنیت بھی ہے، امنیت تکوینی بھی ہے، امنیت تشریعی بھی ہے، اور خاص احکام جو کعبہ کے لیے وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ کعبہ حقیقی سے متصل کرے. اور کعبہ حقیقی سے اگر متصل نہیں کرتا اس کی کوئی عظمت نہیں ہے. لہذا وہ روایات جو بتاتی ہیں کہ انسان حج پہ جائے اور امام وقت کی بارگاہ میں جا کر اس کی زیارت نہ کرے، اس کا حج قبول نہیں ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں اصحاب ائمہ کا داب یہی رہا تھا کہ حج کرنے کے بعد فوراً امام کی بارگاہ میں جاتے تھے، زیارت کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے. یعنی معلوم تھا ان کو کہ وہ کعبہ حقیقی جس کے ارد گرد طواف کر کے جہاں سے در سے آزادی ملنا ہے وہ امام ہے، جو امام حقیقی ہے. اس کے محضر میں جا کر انسان اپنا حج بھی قبول کرواتا ہے، اپنے اعمال بھی قبول کرواتا ہے. اور اگر وہ نہ ہوا ان چکروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، خود مصلی بناؤ. مصلی کے لیے تکرار عمل، تکرار عمل سے کیا بنے گا؟ انسان کے لیے یعنی بار بار حکم ہے اس مرجع کے ساتھ متصل رہو. وہ آخری بات کہ یہ جو 4 ارکان پہ مشتمل تھا وہ کیا تھے؟ تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل و تکبیر. تسبیح کیا ہے؟ لفظ تسبیح ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید وہ دانے ہیں، وہ لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، عقیق کے ہوں، فیروزے کے بنا لیں، اس کو ہم نے تسبیح سمجھا ہوا ہے. اور پھر ہاتھ میں لے کے گھماتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے ایرانی کلچر کے اندر ان کا مشغلہ بنا ہوا ہے، تسبیح لے لیتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں اور ہاتھ میں دانے گنتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بہت بڑا تسبیح خان ہے. تسبیح یہ نہیں ہے جو دھاگے کے اندر چند دانوں کو پرو دیا جائے اور بعد میں کہیں کہ یہ تو
بڑا تسبیح پڑھ رہا ہے بھائی، بڑا مسبح ہے۔ لفظ تسبیح سین بے ہے سبحہ، سباحت کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب پانی کے اندر حرکت کرتا ہے تو کبھی اس کی حرکت کند ہوتی ہے اور کبھی تند، یعنی کبھی تیزی سے چلتا ہے اور کبھی آہستہ چلتا ہے۔ اگر پانی کی سمت میں چلے تو حرکت اس کی تیزی سے وقوع پذیر ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی جس سمت پانی جا رہا ہے اگر آپ اس طرف تیراکی کریں گے تو آپ کی حرکت میں صورت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ صورت آئے گی۔ لیکن اگر پانی کے برعکس چلیں تو اب حرکت کیا ہے؟ بہت آہستہ ہے، بہت زیادہ زور لگاتا ہے، اور زور لگانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک ہی قدم آگے بڑھتا ہے، اور پھر پانی اگر تیزی کے ساتھ آ رہا تو فوراً اسی نقطے پہ اس کو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ تسبیح عربی میں اس تیراکی کو کہا جاتا ہے کہ جو پانی کے رو میں حرکت ہو، اس کو عربی میں سباحت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پانی جا رہا ہے، پانی کی رو میں اپنی حرکت کو انجام دینا کہ ایک قدم چلیں گے 10 قدم پانی آپ کو آگے لے جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ جنہوں نے تیراکی کی ہو پانی میں ان کو معلوم ہے کہ جس رو میں پانی جا رہا ہوتا ہے، آپ ایک حرکت انجام دیں، ایک ہاتھ ہلائیں، 10 قدم آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کو عربی میں سباحت کہا جاتا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ یعنی آپ کو خدا کی طرف حرکت کرنا ہے۔ خدا کی طرف جب حرکت کرنی تو کیسے کرو؟ کہ تسبیح کے سائے میں کرو۔ تسبیح کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسان کو فطرت دی، فطرت کا رخ خداوند عالم نے اپنی ذات سے جوڑ دیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت انسان کو دی اور فطرت کا رخ کہاں کر دیا ہے؟ اپنی ذات کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے جب جس فطرت کا رخ خدا نے اپنی ذات کی طرف کیا ہے، جب اس کی ذات کی طرف بڑھو گے، یہ سباحت ہے، یہ تسبیح ہے۔ ایک قدم چلو گے 10 قدم آگے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر خدا سے رخ موڑ کر الٹے رخ پہ حرکت کرنا شروع کی تو کیا ہوگا؟ یہ سخت ہے عمل، اور جو سخت ہے وہ انسان کے لیے واقعاً طاقت فرسا ہے، انرجی بھی ضائع کرتا ہے اور کوئی نقطہ بھی طے نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ کتنا خوبصورت قانون ہے۔ کہا کہ جو بھی حسنہ کو لے کر آئے، حسنہ کو ہماری بارگاہ میں لے کے آئے تو کیا کریں گے؟ 10 گنا۔ یہ 10 گنا کیا ہے؟ کہا یہ قانون عقلی ہے۔ وہ اگر فطرت خدا کی طرف بڑھتی ہے، ایک قدم چلے گی 10 قدم آگے نکل جائے گا۔ تیراکی پانی کے رخ میں جب ایک حرکت کرتے ہیں 10 قدم آپ آگے نکل جاتے ہیں، یہ قانون ہے۔ وہ عمل حسنہ بھی ایسے ہی ہے۔ عمل حسنہ کرو گے، کیوں؟ چونکہ فطرت کا رخ خدا کی طرف ہے، ایک قدم حسنے کا اٹھاؤ گے 10 قدم آگے نکل جاؤ گے۔ لیکن ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، الٹا جب چلو گے تو پھر کیا ہے؟ پوری توانائی بھی خرچ کرو تو ایک قدم ہی ہے۔ لہذا کیا کہا خدا نے؟ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، گناہ ایک ہی ہے، شمار ہوگا۔ وہ یہ کیا ہے؟ یعنی ایسی انرجی اپنی ضائع کر رہے ہو، مخالف سمت میں چلتے جا رہے ہو، اور مخالف سمت میں چلنے کے بعد ایک قدم ہی ہے۔ اور اس سے زیادہ خدا کیا لطیف انداز میں کیا بیان کر سکتا تھا؟ رافت خدا کی اگر اسی آیت کے ذیل میں انسان سمجھنا چاہے کہ جس فطرت کا رخ خدا نے اپنی طرف موڑا ہوا ہے، تو جب اس کی طرف بڑھو گے، ایک قدم چلو گے 10 قدم خدا تمہیں آگے لے جائے گا۔ اور اگر اس کی مخالف سمت میں چلے، خلاف فطرت ہے، جب خلاف فطرت چلو گے تو ایک قدم ہی شمار ہوتا ہے۔ اب قانون شرعی سمجھ میں آتا ہے، حسنہ انجام دو 10، سیئہ انجام دو تو ایک ہی ہے، چونکہ مخالف سمت میں زور زیادہ لگتا ہے، سفر زیادہ طے نہیں ہوتا ہے۔ سباحت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو تیزی سے عمل انجام پائے اور خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ پس تسبیح اس حرکت کا نام ہے جو خداوند عالم کی طرف وقوع پذیر ہوگی، نہ یہ کہ دانے پتھر کے لے کے ان کو گننا شروع کر دو، یہ تسبیح نہیں ہے۔ پس تسبیح ورد کا نام نہیں ہے، تسبیح عمل انسانی ہے۔ مقام عمل میں اس حرکت کو تسبیح کہا جاتا ہے کہ خیرات میں، حسنات میں، اعمال صالحہ میں اور قرب الہی کی طرف انسان مقام عمل میں جب ایک قدم اٹھاتا ہے، 10 قدم کی توفیق خداوند عالم دے دیتا ہے اور 10 قدم اس کے طے ہو جاتے ہیں۔ اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔
تسبیح کی دنیا میں افراد دو طرح سے ہوتے ہیں. اب وہ جو کہا جاتا ہے نا یہ تسبیح کیا کرو، وہ پڑھنے کے لیے کیا ہے، اللہ اکبر کتنا کرو، 34 مرتبہ، الحمدللہ کتنا ہے، 33 مرتبہ، سبحان اللہ کتنی مرتبہ ہے، 33 مرتبہ. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ترک تھے، شاید لطیفہ نہ ہو حقیقت ہی ہے، تو تسبیح پڑھنے کے بعد جب دیکھا مولانا نے تو وہ سن رہا تھا کیا کہ نہ سبحان اللہ نہ سبحان اللہ نہ سبحان اللہ. اس نے کہا کیا ہوا بھائی، کہتا وہ 33 پڑھنے 40 ہو گئے تو ساتھ نہ کر کر کے اس کو منع کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں. یہ تسبیح کی دنیا میں جب تصور یہ ہوگا تو پھر یوں ہی ہوگا آگا. وہ جب 33 ہوگا تو اگر 34 ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی. یہ اعداد اور یہ تعداد یہ کس لیے تسبیح کے لیے؟ دیکھیں دو طرح سے ہوتے ہیں. میں مثال کے ذریعے اگر عرض کرنا چاہوں، دیکھیں بعض بچے ہوتے ہیں گھروں میں، بعض ایسے ڈل ہوتے ہیں جن کی بھوک مر جاتی ہے، کچھ نہیں کھاتے ہیں، اور جن کی بھوک مری ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ فریج کے قریب آتے ہیں نہ کھانے کے قریب آتے ہیں. والدین زبردستی کرتے ہیں کہ یہ 2 لقمے کھا لے. ان کو تحمیل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، او بیٹا یہ 4 لقمے کھا لو، اتنا چیز یہ پیسہ دے دیں گے، ٹافی دے دیں گے، نہ جانے کیا کیا دے دیں گے. تو وہ ٹافی کے لالچ میں آ کے وہی گن کے 4 لقمے ہی کھا رہا ہوتا ہے. گنتا ہے، ایک کھاتا ہے، کہتے ہیں ایک کھا لیا ہے، پھر دوسرا کھا لیا، تیسرا، چوتھا فنش. جو آپ نے کہا تھا وہ دے دیا، اب میری ٹافی مجھے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ بچہ ہے، اشتہا مری ہوئی ہے اور وہ گن کے بس اسی سے آگے نہیں بڑھے گا. آگے بڑھا تو شاید جہنم میں چلا جائے. لیکن ایک بچہ وہ ہے جس کی اشتہا کھلی ہوئی ہے. اب ان کو فقط والدین کو کہنا نہیں پڑتا بلکہ والدین کو روکنا پڑتا ہے. او بھائی فریج کی جان چھوڑ دو. ہوتے ہیں نا بعض بچے ایسے ہیں جن کی اشتہا بڑھی ہوتی ہے اور اشتہا بڑھنے کے بعد ان کو روکنا پڑتا ہے، بھائی ایسا ایسا مہینہ گزارنا ہے، وہ پہلے ہی سارا فریج خالی نہ کرتے ہیں. یہ 2 بچے آپ نے دیکھا ہے طبیعتاً. عبادات کی دنیا میں بھی ایسے ہیں افراد انسانیت. بعض ایسے ڈل بچے ہیں جن کی اشتہا مر گئی ہے، ان کو عبادت پہ لانے کے لیے تعداد بتائی جاتی ہے کہ یہ 33 دفعہ پڑھ لو بھیج دے دیں گے، 34 دفعہ پڑھ لو حورالعین دے دیں گے. اب وہ پھر گن کے بس ہاں یہ 34 سے 35 نہیں ہونے پائے. لیکن وہ فرد جو عبودیت کی منزل میں معرفت کے اس کلے پہ پہنچ جاتا ہے اور عبادت کی اشتہا اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے خدا کو روکنا پڑتا ہے. اے محبوب، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب رک رک کے آہستہ آہستہ. اس کا مطلب ہے یہ جو روکا جا رہا ہے یہ عبودیت کی منزل میں اس کلہ معرفت پہ جا پہنچا ہے کہ جس کو روکنے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھہر ٹھہر کے آؤ. پس تسبیح کا معنی سرعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دانے پہ دانے مارنے کا نام تسبیح نہیں ہے. یہ پلاسٹک کی تسبیح یا پتھر کی تسبیح یہ تسبیح نہیں ہے. تسبیح یعنی وہ حرکت جو آپ کی خداوند عالم کی بارگاہ میں ہو اور اس حرکت کے سائے میں قرب الہی حاصل ہو. امام سجاد فرماتے ہیں یہ تسبیح ہمارے بغیر تم نہیں کر سکتے ہو. اگر ہم یہ راستہ خدا کے قرب کا آپ کو نہ بتائیں، نہ تم عبد بن سکتے ہو نہ تم معبود کی بارگاہ میں جا سکتے ہو. لہذا وہ رکن جس پہ عرش اولا بھی قائم ہے کہ وہ ہماری تسبیح کے بل بوتے پہ قائم ہے. اگر امام کی تسبیح نہ ہو اصلا عرش اولا قائم نہیں رہتا ہے. چبر سے کہ نظام کائنات عرش اولا کو بھی جو قوام ہے وہ ہماری تسبیح کے سائے میں ہے. سبحنا و سبحت الملائکۃ بتسبیحنا. ہم نے جب تسبیح بیان کرنا شروع کی، یعنی ہم نے جب خدا کی طرف حرکت کرنا شروع کی، ہماری حرکت کو دیکھ کر ملائکہ کو پتہ چلا کہ ایک ذات ہے جس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے. پس تسبیح مقام عمل میں حرکت کا نام ہے، قرب الہی کو پانے کا نام ہے، اور یہ رکن بغیر امامت کے وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے. پس وہ تسبیح جو امامت سے ہٹ کے ہو وہ تعداد ہے جو گنی جا رہی ہے، جو انسان کو حرکت میں نہیں لا سکتی ہے. ہو تسبیح کے دانے پہ دانہ مارتے رہیں اور انسان ہو اسی ضلالت اور گمراہی کے کنویں میں اور وہاں سے نکل نہ رہا ہو، یہ تسبیح نہیں آگا، یہ ورد ہے. دین جب تسبیح بنتا ہے انسان کے اندر ارتقاء آتا ہے، اور دین جب ورد بن جاتا ہے تو پھر انسان اسی ضلالت کی گہرائی میں ہوتا ہے، ورد کر رہا ہوتا ہے لیکن باہر نہیں آ سکتا ہے. پس تسبیح اس حرکت سری کا نام ہے کہ جس حرکت سری کے ذریعے انسان
اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے یہ تنہا نہیں جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تنہا جا سکے۔ جس کے سائے میں انسان کو جانا ہے وہ امام ہوتا ہے، جس کو خداوند عالم ابتلاءات کے بعد منصب امامت عطا کرتا ہے، اور منصب امامت عطا کرنے کے بعد تسبیح کے رکن کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اس کو نمونہ عمل بنا کے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے امامت کا، اس کے سائے میں تسبیح بیان کرو، اور تسبیح ایسی ہو جو مقام عمل میں ظاہر ہو اور عبد اور معبود کے فاصلے کو کم کر رہی ہو، لہٰذا وہ تسبیح امامت کے سائے میں وقوع پذیر ہوگی۔ البتہ اس کے جو خاص آداب ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ان کے اندر وہی حقیقت جو تسبیح کی ہے اس کو مد نظر ہے۔ باقی 3 ارکان انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ تحمید کیا ہے، تحلیل کیا ہے اور تکبیر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔